اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ العادیات کا درس ہوگا۔ سورۃ العادیات کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلے ترجمہ پھر تشریح۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور اس وقت وہ لشکر کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر وہ خود بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ قبروں میں سے ایک دن سب نکال کے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اور اس وقت جو انسانوں کی حالت ہوگی اس سے ان کا رب اچھی طرح باخبر ہے۔ تو اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے۔ گھوڑے عرب کے اندر عرب کو بڑے محبوب تھے، ان کی من پسند چیز تھی، بڑے پسند تھے گھوڑے۔ اسی لیے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اسی لیے جو فضائل ہیں، گھوڑوں کے فضائل بہت زیادہ حدیث کے اندر آئے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ عرب کو گھوڑے بڑے پسند تھے، اور آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگ جاتا ہے جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا اگر 1000 سال تک بھی بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی عربی نسل کے گھوڑے کی بات ہو رہی ہے، جو اصل جو گھوڑے ہیں وہ عربی نسل ہیں۔ گھوڑوں کے بڑے فضائل حدیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی۔ ایک حدیث میں آیا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی، یا تو گھر میں ہوتی، یا عورت میں ہوتی، یا گھوڑے میں ہوتی۔ نحوست نہیں ہے لہذا کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بد فعل لینا کہ وہ گھر ہی جو ہے اچھا نہیں ہے یا وہ عورت ہی اچھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، جائز نہیں۔ فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے اللہ نے خیر رکھ دی ہے۔ یہ استعارہ ہے جہاد سے، چونکہ گھوڑے کا تصور ہوتے ہی جہاد اور جنگ کا تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے، یعنی کہ گھوڑے جہاد جب تک محبوب رہے گا، جب تک پسند رہے گا، جب تک امت کے اندر جہاد چلتا رہے گا، گھوڑے استعمال ہوتے رہیں گے، تو اس وقت تک امت کے اندر خیر رہے گی۔ اور جب یہ جہاد ختم ہو گیا تو امت کے اندر سے خیر بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ مال غنیمت بھی خوب آئے گا، جہاد کے نتیجے میں امن بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ کافروں پر، کفار پر آپ حکمرانی کرو گے، نہ کہ کافر آپ پر حکمرانی کریں گے، جو کہ آج کل ہے۔ تو فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً سنن نسائی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اس نے اپنی پوری زندگی میں جہاد بھی نہ کیا اور جہاد کا تصور، جہاد کا خیال بھی دل میں نہیں آیا، اور اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا شخص نفاق کی موت مرا، یا نفاق کر مرا، منافق ہو کر مرا۔ تو فرمایا والعادیات ضبحا، عادیات گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ یعنی گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے جو ایک ان کا جو سانس پھولتا ہے، انسان کے دوڑنے سے بھی سانس پھولتا ہے نا، تو اس طرح جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے دوڑنے سے بھی ایک سانس پھولتا ہے، اور اس کی سانس کی جو آواز ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، اس کے سینے کے پاس سے سانس کی آواز آئے گی۔ تو اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فالموریات قدحا،
اور اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑے کے کھر کے نیچے جو ایک لوہے کی ایک چیز لگی ہوتی ہے، وہ جب روڈ پر، سڑک پر یا کسی پتھریلی زمین پر دوڑے گا تو اس کی رگڑ سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ عرب کے اندر رات کے وقت حملہ کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، بزدلی کی علامت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ رات کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت حملہ کرنا یہ نڈر اور بہادری کی علامت تھی، اس لیے فرمایا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ صبح کے وقت عموماً گرد و غبار نہیں اڑتا، مٹی بیٹھی ہوتی ہے، دوپہر کے وقت، شام کے وقت گرد و غبار اڑتا ہے، صبح کے وقت مٹی بیٹھی ہوتی ہے، لیکن یہاں صبح کے وقت گرد و غبار اڑانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھوڑا اتنی سبک رفتاری سے دوڑتا ہے کہ وہ غبار اڑاتا ہے۔ اور فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اس وقت مجمع کے، لشکر کے بیچوں بیچ جا گھستا ہے۔ فَوَسَطْنَ، وسط کسی بھی چیز کے درمیان کو وسط کہا جاتا ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ، تو یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں بیچوں بیچ، کس کے؟ جمع، لشکر، ایک جماعت کے، لشکر کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ یہ تو ساری 5 آیتوں کے اندر گھوڑے کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ انسان کو گھوڑے سے کیا مناسبت ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو ہے گھوڑے انسان کی ناشکری کو ذکر کرنے کے لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی؟ انسان کی بھی قسم کھائی جا سکتی تھی، لیکن وجہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں کیا مناسبت ہے گھوڑے میں اور انسان میں؟ اس کی قسم کیوں کھائی؟ تو وجہ یہ ہے، مناسبت یہ ہے کہ گھوڑے کو نہ انسان نے پیدا کیا، اور نہ گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے نہ وہ انسان نے پیدا کیا۔ بس انسان صرف اتنا کرتا ہے کہ وہ جو اللہ نے رزق پیدا کیا ہے اس رزق کو گھوڑے تک پہنچا دیتا ہے، اتنا وہ کام کرتا ہے۔ کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کوئی مالش وارش کر، کوئی مہینے میں کوئی ایک آدھ مرتبہ گھوڑے کی مالش کر لی، کوئی تھوڑا سا اس کو نہلا دھلا دیا، بس اتنا کام کرتا ہے۔ اس اتنا کرنے پر وہ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے، اتنا وفادار کہ اپنی جان کا رسک لے کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ لشکر کے بیچوں بیچ گھستا ہے۔ حالانکہ انسان کی طرف اگر تیر اٹھے گا تو اس تیر سے بچاؤ کا انسان سامان کر سکتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تدبیریں کر سکتا ہے، لیکن گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کہ اگر اس کی طرف کوئی تیر آئے تو وہ تیر بھی جو ہے وہ اس سے رکاوٹ بھی نہیں، اس تیر سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، تلوار سے بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے مالک کے ایک اشارے پر جا گھستا ہے لشکروں کے بیچوں بیچ۔ تو یہ اتنا سا کچھ کرنے پر انسان کا اتنا وفادار ہے، اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا بھی کیا، اس کو آنکھیں بھی دیں، اس کو زبان بھی دی، کھانے کو بھی دیا، اس کو راستہ اس کے لیے ہموار کیا، اس کے ماں باپ کے دل میں محبت رکھی، سب کچھ کیا انسان کے لیے، اور پیدا کیا، سب سے بڑی بات خالق اللہ، اس کے باوجود انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ انسان کو گھوڑے سے سیکھنا چاہیے، تو یہ قسم اور جواب قسم کے اندر یہ مناسبت ہے۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر وہ خود بھی گواہ ہے، یعنی اس کا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد جو دوڑیں لگی ہیں سب مال کی ہیں، ناپ تول میں کمی کے پیچھے، جھوٹ کے پیچھے، زنا کے پیچھے، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں سب کے پیچھے مال ہے، مال کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، ہر امت کو آزمایا گیا۔ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد زندہ ہو کر اس کا حساب بھی دینا ہے؟ یعنی اگر یہ بات مانتا، اگر یہ بات اس کو پتہ ہوتی کہ میں نے آگے جا کے حساب بھی دینا ہے، تو پھر یہ مال کی محبت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ کے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا
اس لیے آگے یہ فرمایا جا رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ ایک دن قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ نکال دیا جائے گا، اس کو باہر بکھیر دیا جائے گا، اور اتنا سخت حساب کتاب ہوگا کہ وحصل ما فی الصدور، کہ جو کچھ سینوں میں ہیں، جو چھپے ہوئے راز ہیں، وہ بھی اللہ ظاہر کر دے گا، نکال دے گا باہر، صرف اعمال کا نہیں، جو سینوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، جو راز چھپائے ہیں، ہم سمجھتے ہمارا راز ظاہر نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے میں وہ بھی نکال کے ظاہر کر دوں گا، ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس وقت جو انسانوں کی حالت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ جو انسان بے چین ہوں گے، بے تاب ہوں گے، پریشان ہوں گے، جو حالت اس وقت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی حالت سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔